بالکل. مسعود صاحب, کنسیڈرنگ دس ہول سینیریو, اگر یہ جو آپ نے اسلامک نیشنلزم والے کانسیپٹ پہ بات کی کہ اس کو جو ہے وہ کچھ لوگ نیشنلسٹ اپروچ کے طور پہ لے رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پیور اسلامک ریزسٹنس کے طور پر لے رہے ہیں, کنسیڈرنگ دس ہول سینیریو, دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمانوں کی جو اپنی آزادی کے حوالے سے جدوجہد نظر آتی ہے, اس میں یہ نیشنلزم والے اسپیکٹ پر جو ہے وہ بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے. آپ اس سینیریو میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس نیشنلزم والے اسپیکٹ کو؟ دیکھیے جی, اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے, خاص طور پہ جو ویسٹرن پاورز ہیں, کہ جو مسلمان ہیں انہیں اپنے مرکز سے دور رکھا جائے, ان کی جو اصل شناخت ہے اس کے گرد انہیں ریلی نہ ہونے دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو مصر کے اندر بھی وہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل اسٹرگل ہے یا ادروائز, وہ اسی عرب نیشنلزم, پین عربزم کا نعرہ جو تھا ڈیفینیٹلی اس کے گرد گھومتے ہوئے دکھائی دیتی ہے, اور انہوں نے اپنی جتنی بھی پولیٹیکل جدوجہد ہے اسی نعرے کے گرد کی. تو اسی کی ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی اس کے اندر, فلسطین کے اندر. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ نعرہ زیادہ دیر چل نہیں سکا, پٹ گیا, کیونکہ اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے ان کی جو ایک لحاظ سے اس کاز کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپوز ہوتی گئی. کچھ لوگوں نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ سائن کر کے مالی مفادات, معاشی مفادات اردن نے حاصل کر لیے, مصر نے حاصل کر لیے. پھر اس کے بعد یاسر عرفات صاحب کا دور آیا. ابتدا میں وہ بڑے راسخ العقیدہ مسلمان کے طور پہ سامنے آئے. ابتدا میں انہوں نے جدوجہد اسی نوعیت کی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی شیشے میں اتار لیا گیا اور انہیں بھی بتایا گیا کہ آپ اگر امن چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ معاہدہ اوسلو کر لیجئے. تو انہوں نے معاہدہ اوسلو کیا, اور اس کی بنیاد پہ ایک میونسپل کمیٹی کے درجے کی جو ایک نام نہاد فلسطینی ریاست حکومت جو نظر آتی ہے انہیں مل گئی. لیکن اس میں بھی وہ چیزیں ڈیفر کر دی گئی اس معاہدے کے اندر بھی کہ جو اس کور ایشو سے تعلق رکھتی تھی. یعنی مسجد اقصیٰ کا جو انہوں نے اسٹیٹس, یعنی بیت المقدس, انہوں نے کہا جی جب 10 سال بعد فائنل سیٹلمنٹ کا مرحلہ آئے گا ہم اس وقت اس پہ بات کریں گے. اسی طریقے سے جو فلسطینی قیدی ہیں ان کی رہائی کو بھی کہا گیا کہ اس کو ہم ڈیفر کریں گے, ابھی اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. تیسری اہم چیز, فلسطینیوں کا بین الاقوامی طور پہ تسلیم کردہ رائٹ ٹو ریٹرن ہے. دنیا بھر میں بھی جہاں سے بھی لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں, بین الاقوامی قانون انہیں حق دیتا ہے کہ وہ واپس, جب بھی چیزیں نارملائز ہوں گی وہ واپس آ سکتے ہیں. تو اسرائیل ان تینوں چیزوں پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ٹریک ٹو ڈپلومیسی کشمیر کے حوالے سے چلتی تھی کہ آپ تجارت کر لیں, آپ طائفے لے آئیں, آپ ثقافتی معاملات کر لیں, کرکٹ کی گراؤنڈ پہ بات کر لیں, کرکٹ ڈپلومیسی کر لیں, تو اس کے بعد لوگوں کے ذہن سے وہ اصل مسئلہ ہی محو ہو جاتا ہے. تو یہ کام معاہدہ اوسلو کے تحت یاسر عرفات کے ساتھ کیا گیا. جب 10 سال بعد یاسر عرفات نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا کہ القدس کہاں ہے, انہوں نے کہا جی القدس کہیں نہیں ہے, اب آپ جو کام ہے انجوائے کریں. جب انہوں نے اس پہ بہت زیادہ اسٹریس کیا تو ان کے رام اللہ کے کمپاؤنڈ میں انہیں کنٹین کر کے وہیں ان کو سلو پوائزننگ کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا.